السلام علیکم. دوست بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی ساری, لیکن یہ کہ آف کورس اقرار جب آ جاتے ہیں تو پھر ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ یہی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے, ایک تو چیریٹی کے بارے میں بتائیں گے, اس کمپین کے بارے میں بتائیں گے, یہاں دورے کے بارے میں بتائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے, پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی الفاظ ادا کروں گی کم ہوگا. بہرحال میں ان کے حوالے کرتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ مزید بتا سکیں. بہت شکریہ. جی, رباب کے لیے بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, خاص طور پر رباب. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. شفیق بھائی آئی تھنک مصروف ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. بس میں آپ سب سے اجازت لوں گا 3-4 منٹ کی, اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ہم ذرا تھوڑی سی سنجیدہ بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے پھر ایک Q&A سیشن بھی, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو میرے حوالے سے, پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ صرف 3 سے 4 منٹ تھوڑی سی آپ بڑھ جائیں گے. مجھے اللہ غریق رحمت کرے, جنید جمشید بھائی, میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ ان کے لیے دعا کیجیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے. انہوں نے زبردستی ایک چیریٹی کے حوالے کیا آج سے 12 سال پہلے. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ پانی کے ایشوز ہیں, چاہے وہ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کے باہر کی جو چیریٹیز ہیں جو فنڈز لے کر آتی ہیں ان کو انکریج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ یہ سمجھتے تھے, مجھے بھی کہتے تھے, وسیم بادامی صاحب سے بھی کہتے تھے کہ آپ ذرا سپورٹ کیا کریں ایسی چیریٹیز کو. تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. برطانیہ میں بہت بار, برمنگھم بھی آنا ہوا مختلف اداروں کے لیے. میں نے, آپ سب کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے تک ہم بڑے جذباتی تھے برما کے معاملے میں. یاد ہے آپ کو فیس بک پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جو برما کے مسلمان ہیں ان کی تصویریں آتی تھیں اور ہم سب بہت دعا بھی کرتے تھے ان کے لیے اور بڑے فکر مند بھی ہوتے تھے. تو میں پاکستان کا پہلا اور آخری جرنلسٹ تھا جو برما گیا اور وہاں جا کے میں نے ان کو کور بھی کیا, جو روہنگیا مسلمان تھے, ان کے جو مسائل تھے, جنہیں جلایا جا رہا تھا, کاٹا جا رہا تھا, ان کی بستیوں کو آگ لگائی جا رہی تھی, ان کی جو خواتین تھیں ان کی عصمت کو پامال کیا جا رہا تھا. تو وہاں جا کے بہت مشکل سے واقعی میں جس کو کہتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کے میں نے برما کے مسلمانوں کی جو مسائل تھے ان کی کوریج بھی کی اور الحمدللہ ان کی مدد بھی کی. پھر ترکی میں جب زلزلہ آیا اس کی کوریج کرنے کا اتفاق بھی ہوا, وہاں مدد کرنے کا موقع بھی ملا. سیریا کی وار کو بھی ہم نے کور کیا اور وہاں کے جو مسائل تھے ان کے حوالے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جب بھی ہم آتے تھے پاکستان کے باہر اور جو لوگ دینے والے ہیں, اور آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے لوگ مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف طریقوں سے مختلف چیریٹیز کے ذریعے اور ذاتی طور پر بھی مدد کرتے ہوں گے, لیکن سب سے بڑا سوال مجھے لگتا تھا یا خدشہ لوگوں کے ذہن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی چیریٹی کو پیسے دیتے ہوئے ان کو یہ خدشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس میں سے کتنے پیسے پہنچیں گے پاکستان میں, یا پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے. دینا آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے, مدد آپ میں سے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, لیکن ہاتھ تب رکتا ہے جب ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں تنخواہوں پہ تو نہیں خرچ ہو جائیں گے چیریٹی والوں کی, ان کی جو بلڈنگز ہیں ان کے کرایوں پہ تو نہیں خرچ ہو جائیں گے, ان کے ٹریولنگ پر تو نہیں خرچ ہو جائیں گے, یا ان کو باقی جو اخراجات ہیں جسے ہم ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس خدشے کی وجہ سے روک دیتے ہیں. ورنہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کا 100% پیسہ کہیں پہنچے گا اور باقی لوگوں کی مدد ہوگی تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکے گا. تو یہ 12 سال کا جو میرا ایکسپیرینس تھا اور لوگوں کے جو سوالات تھے یا لوگوں کے جو خدشات تھے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اوور دا ایئرس بہت کوشش کر کے ایک نیا آئیڈیا ڈیولپ کیا, ایک نیا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جس کا نام رکھا donatedirectly.com. اب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے پاکستان بھر میں ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے, جن کی کسی کی بیٹی کا گردے کا ٹرانسپلانٹ ہے, کسی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, کسی کا لنگس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے, اور کچھ کہانیاں میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی. تو یہ وہ تمام تر کہانیاں ہیں کہ جو پاکستان کے ہر گلی میں ہر محلے میں ہیں, جنہیں شاید آپ دیکھ بھی نہیں پاتی, ان کو دیکھ کے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے یہاں سے ملینز آف پاؤنڈز کی امداد پاکستان جانے کے باوجود ان لوگوں کی مدد نہیں ہو پاتی ہے, اس لیے کہ جو چیریٹیز ہیں بہت اچھا کام کرنے والی چیریٹیز بھی موجود ہیں, لیکن وہ کمیونٹی کی سطح پر کام کرتی ہیں. پانی کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ لگے گا. سو اس طرح کے لوگ جن کی ابھی آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں گے بھی, وہ مدد سے رہ جاتے ہیں. تو ہم اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. لوکل ہمارے 1.6 ملین والنٹیئرز کا ایک جال ہے,
اس کے ذریعے ان کو ویریفائی کریں گے, تصدیق کریں گے کہ واقعتاً وہ مستحق ہے, اینڈ دین ان کی تصاویر, ان کی ویڈیوز یا ان کی ڈیٹیلز donatedirectly.com پر پوسٹ کریں گے, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے بھی لوگ موجود ہوں گے وہ اپنے عطیات ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی بھیجیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے, یعنی اگر آپ نے 100 پاؤنڈ بھیجا ہے تو وہ 100 پاؤنڈ ہی ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا, انسٹنٹلی جائے گا, ڈائریکٹلی جائے گا, اور 100% جائے گا, پورے کا پورا جائے گا. سو یہ ڈونیٹ ڈائریکٹلی کا خیال ہے, اور ہم حاضر ہوئے جس مقصد کے لیے, وہ یہ کہ ہم ذرا اپنے فاؤنڈنگ ممبرس کو, جو شروع کے لوگ ہیں, ظاہر اس پلیٹ فارم کو سسٹینیبل بھی رکھنا ہے, اس نے چلنے کی بھی اس کی ایک کاسٹ ہے, تو ہم ذرا مل جل کر اس پلیٹ فارم کو اسٹرینتھن کرتے رہیں, اور اگین اس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر, جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اوبر روزانہ ایسے لاکھوں لوگوں کو کنیکٹ کر رہی ہے جس میں ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے اور ایک آدمی جس کو گاڑی کی ضرورت ہے, رائڈ کی ضرورت ہے, دونوں کو روزانہ ملوا رہے ہیں. تو اسی طرح سے ایک آدمی جس کو ضرورت ہے مدد کی, اور ایک وہ جو مدد کر سکتا ہے, donatedirectly.com کے ذریعے روزانہ ایسے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہوں گے, اور بیچ میں کوئی نہیں ہوگا. یعنی آپ نے جو عطیہ دیا وہ اخلاق الحسن کے پاس نہیں آ رہا, وہ کسی ABC چیریٹی کے پاس نہیں جا رہا, وہ ڈائریکٹ اس شخص کے یا اس فیملی کے یا اس انڈیویجول کے اکاؤنٹ میں یا جائز کیش میں یا ایزی پیسہ میں براہ راست, جس طرح سے آپ ویسٹرن یونین یا ریمیٹلی کی طرز پہ پیسے ڈائریکٹلی بھجواتے ہیں, تو اس میں تو ظاہر کاسٹ چارج کی جاتی ہے. یہاں پہ آپ کا 100% کا 100% اماؤنٹ ان لوگوں تک پہنچے گا. آئی ایم شیور کہ اس سے انشاءاللہ بڑی حوصلہ افزائی ہوگی, اور جو لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے چیریٹی سیکٹر کے اوپر, اس کو ریسٹور کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. تو میں بس 2 ویڈیوز چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو دکھائیں. یہ 2 لوگ ہیں جو بڑے وائرل ہوئے 1.5-2 سال پہلے پاکستان میں. یہ لڑکے کا نام ہے داؤد اور بچی کا نام ہے ثنا اور داؤد کی کہانی 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے پاکستان میں بہت وائرل ہوئی. وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی, اور شادی کی تیاریوں میں اس لڑکے نے کوئی ایک سٹیل کا پائپ تھا جو اپنے کزن کو پاس کیا چھت پہ, اور اس دوران وہ سٹیل کا پائپ ہائی وولٹیج وائر سے ٹکرایا اور اس کو لگا کرنٹ, بہت شدید والا. اتنا شدید کرنٹ تھا کہ جس کے نتیجے میں اس کے دونوں بازو کاٹنے پڑے اور اس کی ایک ٹانگ کو بھی کاٹنا پڑا. اب ظاہر ایسی سچویشن تھی, لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, بہت پیاری تھی, خوبصورت تھی, تو خیال یہ تھا لڑکی کے والدین کا کہ اب ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ لڑکا بالکل دونوں بازوؤں سے معذور ہو گیا ہے اور اس کی ایک ٹانگ بھی چلی گئی ہے. لیکن لڑکی نے کہا جی میں نے شادی کرنی ہے اسی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ شادی طے ہوئی تھی. تو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے بچی نے اس شخص کے ساتھ شادی کی. 2 سال تک ہنسی خوشی رہے یہ لوگ. آپ دیکھیے گا بھی اس میں آگے چل کے ویڈیو میں کہ جب وہ روتا ہے لڑکا یا اس کو آنسو آتے ہیں تو بھی لڑکی ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتی ہے, اس لیے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں. لیکن اللہ کی آزمائش ہے کہ جب ہم نے یہ ریکارڈ کیا تو اس سے 15 دن پہلے اس بچی کو بھی کوئی انفیکشن ہوا تھا, اور اس انفیکشن کے نتیجے میں اس لڑکی کی بھی دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئیں, دونوں ٹانگیں اس کی معذور ہو گئیں. اور اس کی جو پین ہے, اس کی تکلیف ہے, وہ اس کے ایبڈومینل سے نیچے ٹانگوں کی طرف ٹریول کرتی ہے, اور جب وہ پین اٹھتی ہے اس کو تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے شیور کرتی ہے. شاید وہ دیکھ بھی نہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں وہ دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ کس قدر تکلیف ہے. لیکن 15 دن گزر گئے تھے جب ہم اس کے پاس گئے ہیں, اور ان 15 دنوں میں اس بچی کے پاس اور اس کے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ MRI یا CT اسکین یا کوئی ٹیسٹ کروا کے معلوم کر سکتے کہ اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. شکر کیجئے سارے احباب جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ٹیسٹ کروا کے معلوم کر سکتے کہ علاج تو دور کی بات ہے نا, دوائیں تو بعد میں شروع ہوں گی, سرجری تو بعد میں ہوگی, ٹیسٹ کروانے کے پیسے نہیں تھے جب تک ہم ان کے پاس گئے. ایسے لوگوں کی انفارچونیٹلی مدد نہیں ہو پاتی ہے. آپ لوگ لاکھوں اور ملین پاؤنڈز بھیجتے ہیں بیکاز چیریٹیز اس طرح کے انڈیویجول کیسز کو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کیس کی ہیلپ کی جا سکے. سو اگین میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ ویڈیو آپ پلے کریں. اور ایک دوسرے کو چاہتے تھے, پھر 1 سال کے بعد میرے ساتھ یہ حادثہ ہو. کیا ہوا تھا؟ کرنٹ لگا مجھے. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں تمہاری خواہشیں نہیں پوری کر سکتا. میں تمہارا ساتھ دوں گی. گھر میں میرا ماں اور پاپا میری بات کرتے, مجھے سنبھالتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی. آج 15 دن ہو گئے اسے اپنے پاؤں کو ایسے ہلا بھی نہیں سکتی. پین ہو رہا ہے آپ کو یا ویسی شیورنگ ہو رہی ہے؟ پین تو ختم ہو رہی ہے. میں اس کو پکڑ بھی
कुछ भी नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। सो अगेन ये कोई ऐसी कोई ऐसा नहीं कि बस पाकिस्तान में ऐसा एक ही मामला है, इस तरह की कहानियाँ आपको हर गली की नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएंगी। सो ऐसे ही डोनेट डायरेक्टली पर इस तरह की स्टोरीज़, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के लोगों की तकलीफ़, उनका कर्ब, उनकी अजियत हम कोशिश करेंगे दुनिया के सामने रखें और दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हों इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे भेजें, जिसमें किसी तीसरे इंसान का या किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुक ना हो। एक मैं चाहता हूँ और स्टोरी है, ये बुरे वाला का एक ख्वाजा सरा है और इस पर किसी बदबख्त ने तेज़ाब फेंक दिया, लेकिन अभी आप देखेंगे भी तकलीफ़ है ज़ाहिर है तेज़ाब फेंकने की, जो पहले जैसी थी ये और अब इस वक्त जो हालत है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि बाकी इलाज करवाना और सर्जरीज और वो तो छोड़ ही देना कि आंखें ठीक होगी, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कोई वकील कर सकती। हुआ ये कि जिसने इस पर तेज़ाब फेंका था वो अरेस्ट हुआ और 4 दिन बाद उसकी ज़मानत हो गई। तो मेरे ख्याल में इस तकलीफ़ से ज़्यादा, जिस तकलीफ़ से ये गुजर रही है उससे ज़्यादा तकलीफ़ ये आज तक होगी इसको कि जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया वो आज़ाद फिर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। क्यों? कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी वकील के ज़रिए अपना मुकदमा लड़ सकती। तो इस तरह की अगेन मैं फिर कहता हूँ कि बेशुमार कहानियाँ और स्टोरीज़ हैं जो आपकी और हमारी मदद की मुस्तहक है। डोनेट डायरेक्टली पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऐसे लोगों की स्टोरीज़ को लेकर आइए, भी ज़रा देखिएगा। तो ये हुआ क्यों था, कुछ ज़रा इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, आंखें भी, चेहरा भी, मैं ऊपर किसी ने तेज़ाब पी रहा था, बस फेसबुक फ्रेंड था, दोस्ती करना चाहता था, मैंने इनकार किया, उसने फिर इसलिए मेरा चेहरा जला दिया। वो तो बाहर आ गया मगर अल्लाह ताला की अदालत भी लगनी है क़यामत वाले दिन। मैं चुप करके इसलिए बैठी हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, परेशान होती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ मगर नहीं देख पाती। जो कुछ होना था वो तो मेरी ज़िंदगी में हो चुका, मगर आगे की ज़िंदगी जो है वो मेरी अच्छी से गुजरे, मैं किसी के मोहताज न रहूँगा किसी दुनिया में। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जिनके लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं और ज़ाहिर है मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि आपके पास आने का मकसद ये है कि आप में से लोगों से दरख्वास्त की जाए कि हम सब मिल के एक फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर donatedirectly.com के इसको सस्टेनेबल रखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये जितनी भी कहानियाँ आप तक पहुँचेंगी रोज़ाना अगर हज़ारों या लाखों की तादाद में बन रही हैं तो ज़ाहिर है उनकी भी एक कॉस्ट है, इस प्लेटफॉर्म को रन करने की भी एक कॉस्ट है। तो हम मिल के इस प्लेटफॉर्म को सस्टेनेबल रखें जिसके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों हज़ारों लोगों की, लाखों और करोड़ों पाउंड्स की या डॉलर्स की इंशाल्लाह अज़ीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मदद हो रही होगी अनटिल और अनलेस कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो से सुना। अगेन हमारा इंशाल्लाह Q&A सेशन जो है वो होगा, तफसील से बातचीत होगी, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे बड़े प्यारे भाई और वो उन दोस्तों में से एक जो कि रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ donatedirectly.com को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे अहबाब उनको जानते भी हैं। पिछले 23 साल से वो जो रिवायती हमारा चैरिटी सेक्टर है उसमें वो काम कर रहे हैं और दुनिया के 35 ममालिक में वो इंसानियत की खिदमत के लिए जा चुके हैं, कई महीने गुजार चुके हैं। ग्लासगो से तशरीफ़ आए हबीब मलिक साहब, भरपूर तालियों में ये कुछ दरख्वास्त आपसे करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी बातचीत होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी प्यार मोहब्बत का। अल्लाह की अदालत लगेगी है, क्या तू आज बच गया तो बच गया ना, अल्लाह की अदालत तो लगेगी ना, अदालत तो लगेगी, हम भी वहीं होंगे, ये पूछेंगे ना, हमसे भी तो पूछेंगे। यहाँ आपके इलाके में भी हैं माशाल्लाह, मेरे दोस्त फहीम कियानी साहब तशरीफदार है, मैं देख लिया उनको, ये कश्मीर से ताल्लुक है। इतने केसेस स्टडीज अक्सर शेयर करते रहते हैं हमारे अपने इलाकों के अंदर। सबसे बहुत जो खूबसूरत चीज़ जो अमेरिका कनाडा में लोगों को पसंद आई जब हम वहाँ गए हुए थे ये पिछले 2-3 हफ्ते, कि यार प्लीज इफ यू कैन टेल मी ब्रदर्स नेम, वर्साची द ब्रांड। ये मोहब्बत है दोस्तों की। कल ब्रेडफोर्ड में भी जो होस्ट हमारे थे, लुकमान नाम है, उनका भी नाम उन्होंने इटालियन सा रखा हुआ था, कहते यही नाम से बुलाना। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। वर्साची, अल्लाहु अकबर, वंडरफुल वंडरफुल।
Wow, Allah Akbar. So this is the beautiful first person. History में इकरार भाई लिख गया कि बर्मिंघम के अंदर भाई ने सबसे पहले दी. ऊपर वाला डिसाइड करता है कि इसकी बड़ी डोनेशन है. Who's got the big and the large donation, small donation? Contribution is a contribution. बेशक 10 पाउंड दे, 50 पाउंड दे, हाफ 50 पाउंड में हाफ के स्टडी. Whatever you give, Allah accepts, mashallah. Is there anybody else who can do the same as well? Amazing if somebody else can say, you know what? I will make this inshallah. हम मिलके कर सकते हैं टेबल पे. और ये इकरार भाई के साथ चलना. रास्ते में आ रहा था, मैंने कहा इकरार भाई यार हम पाकिस्तान जाते रहते हैं, हमारी I don't know, is that another 50? MashaAllah. I'm not too sure which one. I'll get the volunteers to inshallah talk because I'm not too sure exactly what you're how many you're pledging inshallah. और ये इकरार भाई ने कहा कि जब भी आप पाकिस्तान जाएं, बच्चों को साथ जाएं, bring your family. इन लोगों के पास बहुत सारे हमारे पास वेटिंग लिस्ट में लोग हैं, आए मेरे साथ चले और इंशाल्लाह. So this is open for you. Open invitation है इकरार भाई की तरफ से, आओ यार मेरे साथ चलो. Please, is there one more? Is there anyone else जो ऐलान कर सके कि मैं इंशाल्लाह 50 के स्टडीज के लिए इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को स्टेबल करने के लिए, ताकि इसको आगे मुझे बढ़ाना है इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाह. और इस तरह आगे हमारा सिलसिला चलता रहेगा. लास्ट कॉल if there is anybody, otherwise I'm going to go down. Could I show वो जो रोटी वाली है which hits me very hard, वो रोटी वाली यार जिस बेचारी के ये सालन दे जाता, कोई आटा दे जाता, कोई ऐसे गुजारा करे हम लोग. चाचा माँ का किराया हुआ है मेरा, अब्बू की मेडिसिन नहीं ला सकती. अगर कमाऊंगी तो लाऊंगी ना, जब काम ही नहीं आएगा तो कहाँ से काम करूंगी. लोगों ने मरो ये रोटी मनु दे जाते हैं, एक रोटी 3 जने खाओ. खुदा की कसम, ना घर में कोई आता है ना किसी चीज, 1 रुपया भी नहीं है घर में. अब काम करूंगी तो कुछ करूंगी ना. करूंगी तो कुछ करूंगी. ये सुमेरा के पास मशीन है जूते के अंदर वो जो तले होते हैं ना उसको बनाने की. मसला क्या है इस बेचारी का, वो मशीन चलती है बिजली से, और बिजली के लिए बिल ही पैसा ही नहीं है कि वो बिजली का कोई बिल दे तो बिजली आए. देखा कितना विशियस. वो इसको हफ्ते में 2-3 दफा लेके जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया उन्होंने. वो तू कम करना है या इधर चला जाना है. ये तो हालत है. उसने बताया मान खान को कि मेरा भाई मुझे मेरे पे डिपेंड करता है, आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल फॉर डायलिसिस. उन्होंने कहा अच्छा छुट्टी आप रोज लेके जाओ. उसको नौकरी से निकाल दिया. इतना इनका कोई आमदनी नहीं है. इस शख्स की ये हालत है कि अब ये कई दफा सड़क पे खड़ा हो जाता है, he stands at the और hoping somebody will give him a lift. और कई दफा गर्मियों में या 7 साल ये क्या से हफ्ते में 3 दफा बोलते मेरी जान जिसम खत्म हुई पड़ी है. ये सुइयां लगती हैं और एक बेर वाली डॉक्टर ने निकाल भी दी थी. तब अब एक नहीं है, खराब है वो भी. ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये 7 साल डायलिसिस को 10 साल पहले सब ठीक था. सब ठीक था. और एकदम आज ये जिंदगी आ गई है, फिर कोई बात भी नहीं पूछता, रिश्तेदार भी छोड़ गए. अब इतनी तकलीफ है, पानी भी नहीं पी सकता. इतनी तकलीफ है कि मैं पानी भी खुद नहीं पी सकता. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. माँ बाप भी फोत हुए. ओह यस, माँ बाप भी इसके नहीं है. दिस इज द रियलिटी. एनीवे